أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ جب تم حالت احرام میں ہو یا حدود حرم کے اندر ہو تو اس صورت میں جو خشکی کے بعض جانور ہیں ان کے شکار کی اجازت نہیں ہے، وہ ممنوع ہے۔ البتہ جو سمندری جانور ہیں ان سمندری جانوروں کے شکار کی اجازت تمہیں دی جاتی ہے تاکہ مسافر جو آنے والے، جو سفر کرنے والے ہیں وہ مزہ لیں، لطف اندوز ہوں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو یہ حکم دیا گیا کہ شکار نہیں کر سکتے حدود حرم کے اندر یا اسی طرح حالت احرام کے اندر، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو ایک عظمت بخشی ہے، ایک فضیلت بخشی ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لہذا اس عظمت کے پیش نظر، اس حرمت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا کہ حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو لوگ اس گھر کے ارادے سے یعنی حج یا عمرے کے لیے حالت احرام میں سفر شروع کریں تو ان کی بھی ایک عظمت ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے، لہذا اس مقام اور عظمت اور حرمت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا کہ جب حالت احرام میں ہو یا حدود حرم کے اندر ہو تو اس صورت میں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، نیز حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو قیام امن کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو قیام امن کا ذریعہ بتلایا۔ قیام کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونے، اور جس چیز کا وجود دوسرے پر موقوف ہو اس کو بھی قیام کہا جاتا ہے، لہذا قیام امن کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے، اس معنی کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت کے پیش نظر بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جسے حدود حرم کہا جاتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، لوٹ،
فساد، غارت گری، ان تمام چیزوں کو ناجائز اور ممنوع قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ جو جانور ہیں، جو بعض جانور ہیں، ان کے شکار کو بھی منع فرما دیا ہے۔ اور یہ عظمت یا حرمت یہ بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے اندر ہزاروں کمیاں تھیں، عربوں کے اندر ہزاروں خامیاں تھیں۔ وہ قتل و غارت گری کے عادی تھے، وہ لوٹ مار کے عادی تھے، اسی طرح ذرا ذرا سی بات پر جنگ و جدال کے عادی تھے۔ لیکن اس کے باوجود حدود حرم کا، خانہ کعبہ کا اتنا پاس اور لحاظ رکھتے تھے، اتنا احترام ان کے اندر موجود تھا کہ باپ کا قاتل بھی اگر حدود حرم کے اندر ان سے ملاقات کرے، سامنا ہو جائے، تو نظریں جھکا لیا کرتے تھے، اسے چھیڑتے نہیں تھے۔ یا جن قبائلوں سے ان کی جنگ ہے، جن سے دشمنیاں ہیں، وہ حضرات اگر نظر آتے تو نظریں پھیر لیا کرتے تھے، وہاں کوئی تعرض نہیں کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا حال تھا۔ لہذا ایک معنی تو یہ ہوئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کے اطراف میں جو حدود حرم ہے، ان تمام کو جب عظمت والا اور حرمت والا بنا دیا، تو اب وہاں پر چاہے رہنے والے جانور ہوں یا اسی طرح وہاں کے ارادے سے، یعنی حج و عمرے کے ارادے سے آنے والے افراد ہوں، یہ تمام کے تمام محفوظ ہو گئے، امن میں ہو گئے۔ اب ان کو نہ کوئی قتل کر سکتا ہے، نہ ان کے مال کو لوٹ سکتا ہے، نہ ان پر حملہ کر سکتا ہے، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہو گئے۔ اور دوسرا معنی جو بعض قابل اعتماد مفسرین نے بیان کیا ہے اور جس کی تائید احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں قیام للناس، ناس سے مراد ساری انسانیت ہے، سارا عالم ہے۔ لہذا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ بیت اللہ کا وجود سارے عالم کی بقا کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی بیت اللہ جب تک اپنے تمام لوازمات کے ساتھ موجود ہے، اپنے تمام خصوصیات کے ساتھ موجود ہے، اس وقت تک یہ دنیا بھی موجود ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بیت اللہ منہدم ہو گیا یا بیت اللہ ختم ہو گیا، یا حج اور اس کے جو لوازمات ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، ان سے بیت اللہ کو محروم کر دیا گیا، تو پھر اس صورت میں یہ دنیا اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات ہی کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ایک احادیث میں آتا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک حج اور عمرے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ جب تک حج بیت اللہ لوگ کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب لوگ حج بیت اللہ بند کر دیں گے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن کے لیے بھی، یعنی اگر ایک مرتبہ بھی دنیا میں حج موقوف ہوا تو یہ دنیا کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ لہذا اس معنی کر، یعنی اگر ناس سے ساری انسانیت مراد لی جائے تو مطلب یہ ہے جس کی تائید احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ جس طرح وہاں پر جانے والے جو افراد ہیں ان کے لیے حرم یہ قیام امن کا ذریعہ ہے، اسی طرح بیت اللہ کا وجود یہ ساری دنیا کے بقا اور ساری انسانیت کے وجود کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ خدا نخواستہ اگر بیت اللہ
منہدم ہو گیا یا بیت اللہ کو اس کے لوازمات سے روک دیا گیا تو اس صورت میں یہ دنیا بھی اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکے گی، بلکہ دنیا کے بھی خاتمے کا وقت ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے قیام امن کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح دنیا کے قیام کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اس کے بعد پھر چند چیزوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ بھی امن کا ذریعہ ہیں۔ ایک ان میں سے الشہر الحرام یعنی محترم مہینہ، اللہ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، ان میں سے 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک چوتھا مہینہ رجب۔ یہ چاروں مہینے وہ ہیں کہ ان میں قتل و قتال کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان مہینوں کو امن والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اور لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفرد استعمال کیا ہے، الشہر الحرام، اشہر حرم نہیں کہا، یعنی جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا، لہذا مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی، تاکہ جو حجاج کرام حج کے لیے آنے والے ہیں وہ پرامن طریقے سے اپنے منزل کو پہنچیں۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، والہدی، ہدی کہتے ہیں نذرانے کو، نذرانے کے جو جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی امن قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہ بھی امن کا سبب ہیں۔ اس معنی کر کہ ایک رواج تھا جاہلیت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رواج کو باقی رکھا، وہ یہ کہ جب حجاج کرام حج کے لیے چلتے تھے تو عام طور سے جانوروں کو جو وہاں قربانی بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے قربانی کرنا حج میں، تو وہاں جو قربانی کی ضرورت پیش آئے گی اس کے لیے جانور وہ ساتھ لے کر چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کیا ہے تو آپ بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ لہذا یہ جانور جو ہدی والے ہیں یہ عربوں کے اندر لوٹ مار اور اسی طرح غارت گری، قتل، لوگوں کا مال چھین لینا، چوری ڈکیتی، یہ چیزیں عام تھیں، لیکن اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ جانور حرم جا رہا ہے، یہ بیت اللہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اس سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس جانور سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے تو جو حرم جا رہا ہے تو جو اسے لے کر جا رہا ہے اس کی عظمت کو وہ بدرجہ اولا پہچانتے تھے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ والہدی، یعنی یہ جو نذرانے کے جانور ہیں، جو قربانی کے جانور حرم جا رہے ہیں حج میں ذبح ہونے کے لیے، یہ بھی امن کا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، والقلائد، اور پٹے، یعنی جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور حرم جا رہا ہے، یہ جا کر وہاں قربان ہوگا۔ لہذا جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے تو جو لوٹ مار یا اسی طرح مال چھین لینے والے، ڈکیتی اور چوری کرنے والے جو ہوتے تھے، وہ چونکہ اب پہچان جاتے تھے کہ بھائی اس کے گلے میں یہ پٹا پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ حرم جا رہا ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس صورت میں اس جانور سے بھی تعرض نہیں کرتے تھے، اس کو نہیں چھیڑتے تھے، اور جو لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی کسی طرح کا کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ
امن کا ذریعہ ہیں، یعنی بیت اللہ جب تک موجود ہے یہ ساری انسانیت کے بقا اور سارے عالم کے بقا کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں پر گئے تو اس جگہ کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے وہاں قتل و قتال ناجائز قرار دیا گیا ہے، لہذا وہاں جانے والوں کے لیے امن کا ذریعہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح جو محترم مہینہ ہے یعنی ذی الحجہ کا، اس کے اندر قتل اور اسی طرح جنگ یہ چیزیں ناجائز قرار دی گئی ہیں تاکہ امن کے ساتھ لوگ وہاں پہنچیں، تو یہ بھی امن کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی اپنی ایک عظمت رکھتے ہیں، اس عظمت کی وجہ سے جو انہیں لے کر جا رہا ہے وہ بھی امن میں ہے، لہذا یہ بھی امن کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ یہ حرم جا رہا ہے، تو پھر وہ بھی محفوظ اور لے جانے والے بھی محفوظ، لہذا اللہ فرما رہا ہے یہ چار چیزیں امن کا ذریعہ ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی بیت اللہ وہی اینٹ پتھر اور گارے کا بنا ہوا ہے اور اس کو بنانے والے انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر رہتا نہیں، تو جس طرح دوسرے مکانات ہیں اسی طرح وہ بھی مکانات ہیں کہ وہ لوگ اپنے مکان کی حفاظت کرتے ہیں، اس مکان کی بھی حفاظت انسان ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو قربانی کے لیے جانور جا رہے ہیں وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح ہیں، یا جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال کر بطور علامت کہ یہ قربانی کے جانور ہیں بتانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی تو ایک عام جانور ہیں۔ اور اسی طرح جو مہینہ ہے 12، وہ 12 مہینے تو ایک جیسے ہیں، پھر ان 4 مہینوں میں عظمت اور حرمت یہ کیسے مختلف ہوا؟ تو ان تمام کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے دیا، ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ یہ چاروں چیزیں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو، لیکن یہ تمام اب نسبت پا چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ان کی نسبت جڑ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے گھر سے ان کی نسبت جڑ چکی ہے، لہذا ان کے اندر ایک عظمت اور حرمت آ گئی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا مالک ہے، اس زمین و آسمان کے نظام کو کیسے چلانا ہے، ان کے اندر کیسے امن و امان کی فضا کو قائم کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ضرر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کو وہاں پر نافذ کر دیا جن کی وجہ سے وہ سارا خطہ امن والا بن گیا، ورنہ اگر اس کو عظمت نہ دی جاتی، حرمت نہ دی جاتی، اللہ اپنی طرف منسوب نہ کرتا، اسے قابل امن نہ بناتا، تو اس صورت میں آپ بتائیے حج پر جانے والے یہ قربانی کے جو جانور ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں، اسی طرح جو یہ محترم مہینہ قرار دیا گیا، ان تمام کے اندر کتنا فتنہ فساد ہوتا، لوگ سکون سے نہ حج کر پاتے، نہ عمرہ کر پاتے، نہ اسی طرح حج کے جو دوسرے ارکان ہیں وہ کر پاتے، لہذا اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکہ تم یہ بات جان لو کہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہ بات جان رکھو کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے
اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرو گے تو اس صورت میں اللہ کی جو پکڑ ہے، جو گرفت ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یعنی اللہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انسان کو مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو موقع دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اگر خدا نخواستہ قدم پھسل گئے، بہک گئے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو پھر فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی تلافی کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے نبی کے جو ذمے ہے وہ صرف اتنا کام ہے کہ وہ ہمارا جو حکم ہے وہ بیان کر دیں، پہنچا دیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کر تمہیں گناہوں سے بچائیں، یا وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، یا زبردستی تمہیں کسی حکم پر آمادہ کریں۔ یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، انہیں سمجھا دیا جائے، بس رسول کی اتنی ذمہ داری ہے۔ اب آگے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح جو تم چھپا کر کرتے ہو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔